اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں رمضان میں 3 سالوں سے تقریباً کچھ نہ کچھ کر رہی ہوں۔ اب کی تھوڑا سا وقت کی ہوتی تنگی، اس لیے کچھ بھی نہیں ہو سکا، لیکن تھوڑا سا استقبال رمضان کے بارے میں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحقیقۃ الاشیاء کما ہی۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا اس طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی روزے کا مقصد جو ہے وہ تقوی حاصل کرنا ہے، اور روزہ پورا پچھلی جو تمام امتیں ہیں ان سب پر بھی فرض ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز، زکوٰۃ اور باقی چیزیں، حج وغیرہ کے بھی مختلف جگہوں پہ آئے ہیں اذکار، ذکر، ان کے فرائض وغیرہ، لیکن روزے کا جو پورا ایک سلسلہ ہے وہ آیت 183 سے 187 تک کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ صرف اسی جگہ پہ آیا ہے زیادہ روزے کی فرضیت، اس کے چیزیں کہ کس طریقے سے کیا کرنا ہے۔ صرف 1 مہینے کے روزے بتائے گئے ہیں، 29 یا 30 دن کے روزے ہوتے ہیں، صبح صادق سے لے کر رات شام کو مغرب کے وقت تک، بس اتنی دیر کھانے پینے سے اور دیگر دوسرے جو جائز افعال ہیں، کام ہیں، ان سے بھی انسان کو رکنا ہوتا ہے۔ تو اتنے سے گنتی کے اتنے سے دن کیا ہم اللہ کے لیے صبر نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے یہ، صحیح، اور روزہ میرے لیے ہے اور اللہ ہی اس کا بدلہ دے گا۔ تو ہم اتنے سے دن کیا اللہ کو منا نہیں سکتے، اللہ کا قرب نہیں حاصل کر سکتے؟ پھر یہ دیکھتے ہیں ہم کہ اس مہینے کی اہمیت اتنی کیوں ہے۔ فرمایا اسی صورت میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ تو قرآن کی بھی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہے، ہمیں ضابطہ حیات بتاتا ہے قرآن۔ اسی طریقے سے روزے کی بھی اہمیت ہوئی کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ پھر اس مہینے میں اتنی چھوٹ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے یا سفر پہ ہو تو وہ بعد میں گنتی پوری کر لے۔ یہ ضروری نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی ہم پہ سختی اور تنگی نہیں ڈالتے۔ اگر بیمار ہیں، رکھ نہیں پا رہے تو بعد میں گنتی پوری کر لیں۔ ہاں، اگر جان بوجھ کر کوئی روزہ چھوڑے گا تو اس کے لیے حدیث ہے، جو شخص رمضان کا ایک روزہ بغیر عذر اور بیماری کے بھی چھوڑ دے اور وہ ساری زندگی بھی روزے رکھے تو اس روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے رمضان میں اگر ایک روزہ چھوڑ دیا، پوری زندگی، پورے سال بیٹھ کے اور پوری زندگی میں بیٹھ کے اگر انسان روزہ رکھے تو اس کی تلافی اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتا۔ پھر روزے کے 2 مقاصد بتائے گئے ہیں، ایک تو تقویٰ بتایا گیا کہ تقویٰ حاصل کرو، دوسرا شکر کرو۔ جب انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو اسے دوسرے کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ ویسے تو شکر نہیں کرتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی ہوئی ہیں، لیکن جب خود بھوکے ہوتے ہیں تو دوسرے کی بھوک کا تھوڑا سا تو اندازہ ہوتا ہے۔ تو دوسرا مقصد ہے شکر کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں ایسی ایسی نعمتیں دی ہیں، تمہیں کھانے کے قابل بنایا کہ تم کھاؤ پیو، اس کو ڈائجسٹ کرو، اس کو آرام سے جو ہے استعمال کرو چیزوں کو، اور ان سب چیزوں کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے اندر ہے، رمضان میں میری امت کو 5 خصوصیات ایسی دی گئی ہیں جو پچھلی امتوں کو نہیں دی گئی تھیں۔ یہ بھی بہت اچھی حدیث ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی ہے، روزے دار کی منہ کی جو بسیند یا بو ہے وہ اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اسمیل جس کو ہم ناگوار سمجھتے ہیں وہ اللہ کو اتنی پسند ہے۔ پھر دوسری ہے خوبی، جو چیز دی گئی خصوصیت، ان کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اپنے اعمال تو اتنے اچھے نہیں ہیں، کم از کم فرشتے ہمارے لیے استغفار کریں۔ پھر تیسرا ہے، اللہ تعالیٰ ہر روز ان کے لیے جنت کو مزین فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بڑی بات ہے۔ جب ہمارے یہاں کوئی اسپیشل گیسٹ آتا ہے، اتنی زوردار صفائیاں گھروں میں ہوتی ہیں، اتنے اہتمام ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جنت کو ہمارے لیے، روزے دار کے لیے جو ہے وہ تیار کرتے ہیں، اس کو مزین کرتے ہیں۔
پھر چوتھا ہے اسما شیطان زنجیروں میں جکڑ لیے جاتے ہیں. شیاطین تو جکڑ لیے جاتے ہیں لیکن ہم خود ہی شیطان بنتے چلے جا رہے ہیں. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اور چھوٹا سا جو شیطان ہمارے ہاتھ میں ہے وہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے, تو اس سے دور رہنے کی بہت ضرورت ہے. پھر پانچواں ہے روزے دار کو آخری رات معاف کر دیا جاتا ہے. اور آخری رات جو ہے وہ مزدوری ملنے کا دن. پورے مہینے لوگ جابس جو کر رہے ہیں محنت کرتے ہیں اور آخر میں جا کے ان کو ان کی سیلریز ملتی ہیں. تو روزے دار کو بھی آخری رات جو ہے وہ روزے دار کو آخری رات جو ہے وہ معاف کر دیا جاتا ہے. جو بھی اس کے گناہ چھوٹے موٹے ہوتے ہیں اس کو معاف کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے جو رمضان کے آخری عشرہ ہے اس کے اندر ایک رات جو ہے اس کو شب قدر کہا گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. ہم نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اور 1000 جو مہینے ہیں وہ 83.3 ایئرس کے برابر ہیں. اب ہماری زندگی اتنی کسی کی ہوگی, کوئی خوش نصیب ہوگا, اور اگر وہ خوش نصیب 83.3 ایئرس زندہ بھی رہتا ہے تو پتہ نہیں اس کی صلاحیتیں, اس کے جو جسمانی طاقتیں وہ کس لیول کے اوپر اس وقت وہ عبادت کے لائق بھی ہے کہ نہیں. یہ بات بھی میٹر کرتی ہے, دیکھنے کی ہے. تو جو ایک رات اگر ہم محنت کر لیں, عبادت کر لیں لگ کے, تو ہمیں اتنے سالوں کی عبادت کا پھل مل جائے گا. تو بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمایا ہے. اس میں خاص کر استغفار کا ورد کرتے رہنا چاہیے, نفل نماز اور قرآن, کیونکہ قرآن کا مہینہ ہے تو قرآن سے خاص تعلق ہونا چاہیے. کچھ قرآن پڑھنا بھی چاہیے اور کچھ قرآن جو ہے وہ سننا بھی چاہیے, تھوڑا بہت سن لیں. اصل میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہی ساتھ ہوتے ہیں. اب وہ کہیں گے کہ اس سال تو ہمارے امتحان ہیں, لیکن کچھ بیٹا اس کے اندر جو ہے نا رمضان میں کچھ برکت ہو جاتی ہے. یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے, اور کسی سے بھی پوچھیں گے آپ کو لگے گا. ہم عام طور پہ جو کچھ کام نہیں کر پا رہے ہوتے وہ اس مہینے میں ہو جاتے ہیں, یہ اللہ کروا دیتا ہے. اس میں کچھ خاص برکت ہے. تو بہت زیادہ لمبے اپنے ٹارگٹ نہیں بنائیں, بہت زیادہ جیسے نہیں کر پائیں گے آپ, لیکن فرائض کو نہ چھوڑیں. فرض نمازیں لازمی پڑھنی ہے. کچھ تھوڑا بہت حصہ تراویح میں بھی ڈالیں اپنا. قرآن بھی تھوڑا بہت ضرور پڑھیں اور تھوڑا سن لیں. جیسے سونے کے لیے لیٹ رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ لگا کے لیٹ سکتے ہیں کہ آپ اپنے کانوں میں لگائیں اور لیٹ جائیں, اور پھر بہت اچھی نیند آئے گی. جن بچوں کو نیند مشکل سے آتی ہے ان کے لیے تو بہت ہی اچھا نسخہ ہے. پھر ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے روزہ جہنم سے ڈھال ہے, یعنی کہ آگ اور گناہوں سے بچاتا ہے. اللہ تعالیٰ جہنم سے بچاتا ہے. جہنم کیا ہے؟ آگ کا گڑھا. اللہ تعالیٰ اس سے بچ جاتا ہے. چاند دیکھ کر دعا ضرور مانگیں. پھر سحری میں استغفار زیادہ کریں. روزے کے وقت بھی جب روزہ کھلنے والا ہو تھوڑی دیر پہلے سکون اور اطمینان سے صرف بیٹھ کر استغفار کر کے دعا کریں. اب پہلے دعا اپنے لیے, پھر سب کے لیے, ساری امت کے لیے, سب کے لیے. اپنے جو بھی آپ کے لوگ جان پہچان کے ہیں, جو بھی ہیں, آپ کے گھر والے ہیں, آپ کے استاذہ ہیں, آپ کے ساتھی ہیں, سب کے لیے دعا کریں. اور جب بھی وقت ملے کوشش کر لیں کہ کچھ نماز وغیرہ کا, نوافل کا اہتمام کر لیں. صحیح. تو یہ ہمیں کام کرنے کے ہیں. تو کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خود ہی آسانی فرما دے گا. کوئی مشکل آپ کو نہیں پڑے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت آسانی ہوگی سب کے لیے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے, اور کوشش کر کے اس مہینے کی جو ثمرات ہیں, جو فائدے ہیں, اگر اس مہینے ہم اس دفعہ بہت زیادہ بزی ہیں ایگزامس کی وجہ سے, پھر بھی کچھ نہ کچھ اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالیں اور اس میں سے اپنا حصہ لوٹیں. صحیح. یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے, تو کچھ نہ کچھ تو اس میں سے آپ کو, یہ سیل لگی ہوئی ہے, صحیح, اس سیل میں سے آپ کو کچھ نہ کچھ تو لینا ہے نا. بہت شوق ہوتا ہے لوگوں کو سیل میں جا کے چیزیں لینے کا, تو اس سیل سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور لینا ہے. تو کوشش کرنی ہے کہ اس میں سے ہم ضرور کچھ حصہ اپنا لیں, اور بس دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, آپ سب کو دین اور دنیا دونوں میں کامیابیاں عطا کرے, ہدایت دے, سب کو اپنے راستے پہ جوڑے. بس ایک کام چھوٹا سا یہ ضرور کریں کہ یہ جو چھوٹا شیطان آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو کم سے کم استعمال کریں. اس مہینے میں کوشش کریں صرف کوئی اہم بات ہے, کوئی کام ہے تو اس کے لیے استعمال کریں, ورنہ اس کو استعمال نہ کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.